السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 4 کی آج سے شروعات ہو رہی ہے، جو کہ اردو نظم کے تعلق سے ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے نظم کی صنفی شناخت اور آغاز و ارتقاء۔ یہاں سے ہم آج پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے UGC نیٹ اردو کے یونٹ 1، 2 اور 3 یہ تینوں یونٹ کے تعلق سے ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل پر اردو اسٹال پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نظم کے تعلق سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں موتیوں کو تاگے میں پیرونا۔ نظم کا معنی موتیوں کو تاگے میں پیرونا اور لڑی کے بھی معنی میں آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو نظم کہتے ہیں۔ یہ نظم کی تعریف ہے کہ کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے جس نظم میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ پابند نظم کی یہ تعریف ہے کہ جس نظم میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اور جو نظم ردیف اور قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ یہ آزاد نظم کی تعریف ہے کہ جو نظم ردیف اور قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے اس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر نہیں ہوتی۔ اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ نظم معرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی یعنی بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں، لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر ہوتی ہے۔ نظم میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی یعنی بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ قافیہ کی پابندی تو نہیں ہوتی لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں برابر ہوتی ہے، اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ نظم معرہ اردو میں کس ادب سے آئی ہے؟ تو نظم معرہ اردو میں انگریزی ادب سے آئی ہے۔ اردو میں نظم گوئی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اردو میں نظم گوئی کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے اردو کا پہلا نظم گو کسے مانا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا نظم گو دکن کے مشہور صوفی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو مانا جاتا ہے پہلا نظم گو، اور پہلی نظم تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہی چکی نامہ کو اردو کی پہلی نظم مانا جاتا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز کیا تخلص کرتے تھے؟ تو ان کا تخلص شہباز تھا، شہباز تخلص کیا کرتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز تخلص کیا کرتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز کے والد کون ہیں؟ تو ان کے والد کا نام سید یوسف حسینی شاہ ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد کا نام سید یوسف حسینی شاہ ہے۔ یہ 11 سوال ہوئے۔ اگلا سوال 12واں، شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر کون سا ہے؟ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر کون ہے؟ تو جعفر زٹلی۔ جعفر زٹلی کو شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر مانا جاتا ہے۔ انجمن پنجاب کب قائم ہوئی؟ تو انجمن پنجاب 21 جنوری 1865 کو لاہور میں قائم ہوئی۔ انجمن پنجاب 21 جنوری 1865 کو لاہور میں قائم ہوئی۔ انجمن پنجاب کا اصل نام کیا تھا؟ تو انجمن پنجاب کا اصل نام
انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا۔ اس انجمن کے پہلے صدر کون تھے؟ تو اس انجمن کے پہلے صدر پنڈت من پھول تھے۔ پنڈت من پھول انجمن پنجاب کے پہلے صدر تھے۔ پنڈت من پھول کے بعد انجمن کے صدر کون بنے؟ تو پنڈت من پھول کے بعد انجمن کے صدر ڈاکٹر GW لائٹر، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، وہ پنڈت من پھول کے بعد اس انجمن کے صدر بنتے ہیں، اور انہیں انجمن کا صدر محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا۔ ڈاکٹر GW لائٹر کو گورنمنٹ کالج لاہور کے جو پرنسپل تھے، انہیں انجمن کا صدر، اور محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا، اور وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس انجمن کا پہلا مشاعرہ کب ہوا؟ انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو اس کا پہلا مشاعرہ ہوا تھا۔ 17 سوال ہوئے، 18واں سوال ہے کہ پہلے مشاعرے میں حالی نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو پہلے مشاعرے میں حالی نے برکھا رود پڑھی تھی پہلے مشاعرے میں، اور انجمن کے اس پہلے مشاعرے میں محمد حسین آزاد نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو محمد حسین آزاد نے ابر کرم نظم اپنی پڑھی تھی۔ نظم سوسائٹی یہ کہاں قائم ہوئی؟ نظم سوسائٹی تو یہ میرٹھ میں قائم ہوئی۔ انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے کا عنوان کیا رکھا گیا؟ تو انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے کا عنوان برسات رکھا گیا، اور یہ کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر رکھا گیا۔ انجمن پنجاب کے کل کتنے مشاعرے ہوئے؟ تو انجمن پنجاب کے کل 10 مشاعرے ہوئے۔ 22واں سوال ہے کہ حالی نے کتنے مشاعروں میں کلام سنایا؟ تو حالی نے 4 مشاعروں میں کلام سنایا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ کس نے دیا تھا؟ تو نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے دیا تھا اپنے رسالہ دلگداز کے ذریعہ۔ عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالہ دلگداز کے ذریعہ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ دیا تھا۔ نظموں کا مجموعہ گل نغمہ یہ کس کا ہے؟ نظموں کا مجموعہ گل نغمہ نام سے جو نظموں کا مجموعہ ہے یہ عظیم الدین احمد کا ہے۔ 26واں سوال، جدید نظم کے حوالے سے سید عبد القادر کا کون سا رسالہ قابل قدر ہے؟ جدید نظم کے حوالے سے سید عبد القادر کا کون سا رسالہ قابل قدر ہے؟ تو رسالہ مخزن، یہ جدید نظم کے حوالے سے سید عبد القادر کا رسالہ مخزن قابل قدر ہے۔ نظم آوارہ کا شاعر کون ہے؟ تو نظم آوارہ کا شاعر مجاز لکھنوی ہے۔ مسدس کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مغل بادشاہ میں اردو شاعری کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ سوال نمبر 29، مغل بادشاہ میں اردو شاعری کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ بہادر شاہ ظفر، یہ اردو شاعری کی حیثیت سے مغل بادشاہ میں مشہور ہیں۔ اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو اصلاح زبان کے لیے ناسخ مشہور ہے۔ ناسخ اصلاح زبان کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 31، ابہام گوئی کے تعلق سے کون مشہور ہے؟ ابہام گوئی کے تعلق سے آبرو مشہور ہیں۔ جدید نظم کو فروغ دینے میں کس کا زیادہ عمل ہے؟ جدید نظم کو فروغ دینے میں کس کا زیادہ عمل ہے؟ تو انجمن پنجاب کا جدید نظم کو فروغ دینے میں بہت زیادہ عمل ہے۔ اگلا سوال، نظم کی ارتقائی تاریخ میں کس انگریز افسر کا ذکر ضروری ہے؟ تو نظم کی ارتقائی تاریخ میں کرنل ہال رائٹ کا
ذکر ضروری ہے۔ انگریز افسر کرنل ہال رائٹ کا ذکر نظم کی ارتقائی تاریخ میں ضروری ہے۔ نظم کے تعلق سے کچھ سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آئیے نظم نگاروں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے جو آج کے پہلے نظم نگار ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے کچھ سوالات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نذیر کا نام کیا تھا؟ تو نذیر کا نام تھا شیخ ولی محمد۔ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ نذیر کا نام شیخ ولی محمد تھا اور ان کا تخلص نذیر تھا۔ نذیر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ نذیر 1740 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 16 اگست 1830 کو اکبر آباد آگرہ میں ہوا۔ نذیر کا انتقال 16 اگست 1830 کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں ہوا۔ نذیر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نذیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر اکبر آباد کب گئے تھے؟ نذیر اکبر آباد 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت گئے تھے۔ نذیر 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اکبر آباد آگرہ گئے تھے۔ نذیر اپنے باپ کی کون سی اولاد تھے، یعنی کس نمبر کی اولاد تھے؟ تو نذیر اپنے باپ کی 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولادیں فوت ہو چکی تھیں۔ نذیر کے والد کی 12 اولادیں نذیر سے پہلے فوت ہو چکی تھیں اور نذیر 13ویں نمبر کے تھے۔ نذیر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو نذیر کی بیوی کا نام طہور النساء بیگم تھا۔ نذیر کی بیوی کا نام مسمى طہور النساء بیگم تھا۔ نذیر کے استاد کون تھے؟ تو نذیر کے استاد کا نام تھا، نذیر نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، اسی لیے ان کے استاد کا نام نہیں تھا۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے۔ نذیر کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو نذیر کا تعلق کسی دبستان سے نہیں تھا، یہ کسی دبستان سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار یہ کس نے لکھا؟ تو یہ حبیب تنویر نے لکھا۔ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار حبیب تنویر نے لکھا، جو پہلی بار 1959 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا۔ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا ہے؟ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا ہے؟ تو نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر کی کچھ مشہور نظمیں، یہاں پر نذیر کی کچھ مشہور نظمیں ذکر کی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں نذیر کی نظموں کو لے کر کے، تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ نذیر کی کچھ مشہور نظموں میں ہولی، عید، شب برات، اہل دنیا، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، خدا کی پہچان، روٹیاں، مفلسی، آگرے کی ککڑی، کورا برتن، چوہوں کا اچار، سمدھن، بانسری، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، خواب غفلت، نام اللہ وغیرہ ہیں۔ نذیر کی یہ مشہور نظمیں ہیں: ہولی، عید، شب برات، اہل دنیا، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، خدا کی پہچان، روٹیاں، مفلسی، آگرے کی ککڑی، کورا برتن، چوہوں کا اچار، سمدھن، بانسری، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، خواب غفلت، نام اللہ وغیرہ۔ اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ کس نے کہا؟
تو یہ شمس الرحمن فاروقی نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ 16واں سوال، نذیر کے بارے میں کس نے کہا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ نذیر کے تعلق سے کہا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے، تو یہ نذیر کے تعلق سے نیاز فتح پوری نے کہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ یہ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے یہ کس نے کہا؟ تو یہ بھی کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ نذیر کی نظم کلجک کو روسو کی معاشرتی عہد نامہ کے مماثل کس نے قرار دیا؟ تو یہ مجنو گورکھپوری نے قرار دیا ہے۔ 19واں سوال ہے، نذیر اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی۔ نذیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا؟ تو یہ احتشام حسین نے یہ کہا۔ 20واں سوال، نظم مفلسی کس حیت میں ہے؟ یہ نظم ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ مفلسی تو یہ کس حیت میں ہے؟ یہ مخمس کی حیت میں ہے۔ نظم مفلسی مخمس کی حیت میں ہے۔ یہ ضروری سوالات ہیں کہ نظم مفلسی مخمس کی حیت میں ہے اور اس میں 35 بند ہیں۔ آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ تو یہ بھی مخمس کی ہی حیت میں ہے اور آدمی نامہ میں 18 بند ہیں۔ بنجارہ نامہ کس حیت میں ہے؟ تو بنجارہ نامہ بھی مخمس کی ہی حیت میں ہے اور اس میں 12 بند ہیں۔ یعنی جو ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں نذیر اکبر آبادی کی 3 نظمیں شامل ہیں، مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ، تینوں مخمس کی ہی حیت میں ہیں، لیکن مفلسی یہ 35 بند ہے، آدمی نامہ 18 بند ہے اور بنجارہ نامہ یہ 12 بند ہے۔ اس کے بعد نذیر میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ نذیر میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، نذیر کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو نذیر کی شاعری کا موضوع مشترکہ تہذیب ہے۔ نذیر اکبر آبادی مشترکہ تہذیب کے موضوع پر شاعری کیا کرتے تھے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے یہاں پر سوالات پورے ہوئے۔ اب آئیے اس کے بعد ہمارے اگلے جو نظم کے شاعر ہیں وہ محمد حسین آزاد ہیں، ان کے تعلق سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آزاد کا نام کیا تھا؟ تو آزاد کا نام محمد حسین تھا اور ان کا تخلص آزاد تھا۔ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آزاد کی پیدائش 10 جون 1830 کو دہلی میں ہوئی۔ 10 جون 1830 کو دہلی میں آزاد کی پیدائش ہوئی۔ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو آزاد کا انتقال 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوا۔ ان کی پیدائش 10 جون 1830 کو دہلی میں ہوئی اور ان کا انتقال 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوا۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ چوتھا سوال، محمد حسین آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا، جو دلی کالج میں مدرس تھے اور اردو کا پہلا اخبار دہلی اخبار کے نام سے جاری کیا تھا، جس کا نام بدل کر بعد میں دہلی اردو اخبار کر دیا گیا۔ تو یہ محمد حسین آزاد کے والد محمد باقر نے یہ اخبار نکالا تھا، جو دلی کالج میں مدرس تھے۔ آزاد ایران کب گئے؟ تو محمد حسین آزاد 1885 میں ایران گئے، پھر وہاں سے واپس آ کر دیوان ذوق مرتب کیا تھا۔ 1885 میں ایران گئے تھے، پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد دیوان ذوق مرتب کیا تھا۔ آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 میں ملا تھا۔ اس کے بعد آگے 7واں سوال، دہلی اردو اخبار کا نام کس کی رائے پر اخبار الظفر کیا گیا؟ دہلی اردو اخبار کا نام کس کی رائے پر اخبار الظفر کیا گیا؟ تو بہادر شاہ ظفر کی رائے پر 1858 میں اس کا نام اخبار الظفر کیا گیا تھا۔
اردو کا پہلا تاریخ نویس کسے مانا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا تاریخ نویس محمد حسین آزاد کو مانا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف، ان کی کچھ تصنیفات یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں ان کی کتابوں کے تعلق سے۔ تو ان کی سب سے جو مشہور تصنیف ہے وہ آب حیات ہے، جو 1880 میں شائع ہوئی، جس میں اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ یہ آب حیات ان کی بہت مشہور و معروف تصنیف ہے، جس کے تعلق سے اکثر سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دربار اکبری ہے، جو 1898 میں لکھی گئی۔ شہنشاہ اکبر کے دربار کے حالات اور واقعات اس میں ہیں۔ اس کے بعد سخندان فارس 1887 میں لکھی گئی۔ فارسی کے قواعد اردو زبان میں ہیں۔ سخندان فارس 1887 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد نیرنگ خیال، اس کا یہ پہلا حصہ 1880 میں لکھا گیا، اس میں 7 مضامین ہیں۔ پھر دوسرا حصہ 1923 میں، اس میں 6 مضامین ہیں۔ اس کے بعد ڈرامہ اکبر، یہ 1922 میں لکھا گیا، اس میں شہنشاہ جہانگیر اور نور جہاں کے داستان عشق ہے۔ پھر اور کچھ ان کی تصانیف میں نظم دل افروز ہے، قصص الہند ہے، جانورستان ہے، نگارستان فارس ہے، اور ان کے کچھ دو شعری مجموعے ہیں۔ نظم آزاد، جو کہ 1899 میں شائع ہوا، محمد ابراہیم جو کہ ان کے بیٹے ہیں انہوں نے شائع کیا تھا نظم آزاد 1899 میں، اور خمگدہ آزادی 1932 میں شائع ہوا تھا۔ اب آزاد کی کچھ مشہور نظمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آزاد کی جو مشہور و معروف نظم ہے، تو ان کی کچھ مشہور نظموں میں نام آتا ہے: شب قدر، صبح امید، حب وطن، ابر کرم، نو طرز مرصع، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، پیاری بلی، جذب دوری، دوستی، خطاب با قلم وغیرہ۔ یہ محمد حسین آزاد کی مشہور و معروف نظم ہے۔ محمد حسین آزاد کے استاد کون تھے؟ تو محمد حسین آزاد کے استاد ذوق تھے۔ آزاد کس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے؟ آزاد 1889 میں دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ آگے، اے آفتاب صبح سے نکلا ہوا ہے، تو اس مصرعے سے کس نظم کا آغاز ہوتا ہے؟ اے آفتاب صبح سے نکلا ہوا ہے، تو اس مصرعے سے شب قدر نظم کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ نظم صبح امید کس حیت میں ہے؟ تو صبح امید بھی مثنوی کی ہی حیت میں ہے۔ یہ دو نظم جو ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں محمد حسین آزاد کی نظم شامل تھی، شب قدر اور صبح امید، یہ دونوں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ اگلا سوال ہے: آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ کس نے کہا؟ کس کا قول ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ آگے قول یہ ہے کہ آزاد گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس کا ماننا ہے؟ کس نے کہا کہ آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ تو یہ شبلی نعمانی کا یہ قول ہے۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، رام بابو سکسینہ۔ سوال نمبر 18: محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی؟ تو آزاد کے بارے میں یہ کس کا خیال ہے؟ کس نے کہا کہ محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی؟ تو آزاد کے تعلق سے یہ قول ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے، ان کا یہ قول ہے۔ تو محمد حسین آزاد کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آئیے ہمارے آج کے اگلے جو نظم گو شاعر ہیں وہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، ان کے تعلق سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال: حالی کا نام کیا تھا؟ تو حالی کا نام الطاف حسین تھا اور ان کا تخلص پہلے خستہ تھا پھر حالی۔ حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو حالی کی پیدائش پانی پت میں 1837 میں ہوئی۔ حالی
پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو حالی کا انتقال 1914 میں پانی پت میں ہوا، یعنی پانی پت میں ہی 1837 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1914 میں پانی پت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حالی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی کی شادی کب ہوئی؟ تو حالی کی شادی 1854 میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام اسلام النساء تھا، جو کہ ان کے ماموں میر باقر کی بیٹی تھی۔ حالی کی شادی 1854 میں اسلام النساء سے ہوا، جو ان کے ماموں میر باقر کی بیٹی تھی۔ حالی کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ تو حالی کا سلسلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حالی کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو حالی کے شاعری کے استاد مرزا غالب تھے۔ مرزا غالب حالی کے استاد تھے۔ حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی کس کے مشورے پر کیا؟ تو حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی مرزا غالب کے مشورے پر کیا۔ انہوں نے غالب کے ہی وزن پر حالی تخلص کیا تھا، غالب سے حالی۔ تو حالی نے اپنا تخلص جو خستہ سے حالی کیا تھا وہ مرزا غالب کے مشورے پر کیا تھا۔ حالی کو سر سید سے کس نے ملوایا تھا؟ تو حالی کو سر سید سے شیفتہ نے 1868 میں ملوایا تھا۔ اردو کے پہلے سوانح نگار کون ہیں؟ تو اردو کے پہلے سوانح نگار حالی ہیں، اور پہلی سوانحی تصنیف حالی کی حیات سعدی ہے جو 1886 میں لکھی۔ تو اردو کے پہلے سوانح نگار حالی ہیں اور پہلی سوانحی تصنیف حالی کی حیات سعدی ہے جو 1886 میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 11، حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو حالی کو شمس العلماء کا خطاب 1904 میں ملا۔ وائسرائے نارتھ بروک نے کرنل ہالرائڈ کی سفارش پر دیا تھا۔ حالی کو 1904 میں وائسرائے نارتھ بروک نے شمس العلماء کا خطاب کرنل ہالرائڈ کی سفارش پر دیا تھا۔ سوال نمبر 12، حالی نے انجمن پنجاب میں کون کون سی نظم پڑھی ہے؟ تو حالی نے انجمن پنجاب میں برکھا رت، نشاط امید، رحم و انصاف اور حب وطن نظم پڑھی۔ مرنے سے کچھ ماہ پہلے حالی پر کس بیماری کا حملہ ہوا تھا؟ تو مرنے سے کچھ ماہ پہلے حالی دماغی فالج کی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے قوت گویائی جاتی رہی۔ مرنے سے کچھ ماہ پہلے دماغی فالج کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے قوت گویائی جاتی رہی، بولنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ حالی کی تصانیف، حالی کی کچھ تصانیف یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ حالی کی تصانیف میں مجالس النساء جو کہ 1874 میں لکھی، یہ ناول مڈل کلاس کی طالبات کے لیے لکھا تھا۔ 1874 میں مجالس النساء لکھا تھا، یہ مڈل کلاس کی طالبات کے لیے لکھا تھا۔ اور حیات سعدی 1886 میں جو سعدی کی زندگی اور ان کا کلام ہے اس میں۔ پھر حیات جاوید 1921 میں 2 حصوں میں ہے، جس میں سر سید کی سوانح عمری ہے۔ سر سید کی سوانح عمری کو حالی نے حیات جاوید کے نام سے مرتب کیا ہے، 1901 میں یہ کتاب لکھی تھی۔ مقدمہ شعر و شاعری ہے، 1893 میں لکھی تھی، مشہور و معروف کتاب۔ پھر یادگار غالب ہے جو 1897 میں لکھی، یہ 2 حصوں میں ہے۔ اس میں ایک حصے میں غالب کی زندگی ہے اور دوسرے حصے میں ان کی شاعری ہے۔ یادگار غالب 1897 میں لکھی، 2 حصوں میں یہ کتاب لکھی، ایک حصے میں غالب کی زندگی اور دوسرے حصے میں غالب کی شاعری کے بارے میں لکھا۔ اور حالی کی تصنیف مسدس مد و جزر اسلام ہے، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ مسدس مد و جزر اسلام مسدس حالی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1879 میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو بیان کیا ہے حالی نے۔ اس کے علاوہ حالی کی مولود شریف 1923 میں، سفرنامہ حکیم ناصر خسرو 1881 میں، تریاق مسموم 1868 میں، اور طبقات الامراض وغیرہ بھی حالی کی تصانیف میں قابل ذکر ہیں۔
اگلا سوال یہ ہے مسدس حالی کو حالی نے کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو مسدس حالی کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مسدس حالی جس میں کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے داستان ہے، اس کو حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اگلا سوال نمبر 16 ہے، مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ کس نے کہا؟ سر سید کے تعلق سے جو کتاب لکھی گئی، یہ حالی نے جو کتاب لکھی مسدس حالی، اس کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا۔ اس کے بعد حالی کی کچھ نظمیں، اس لیے کہ نظم کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ان شعراء اور نظم گو شعراء کی جو ہے کچھ مشہور نظمیں، اس کے تعلق سے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے حالی کی کچھ مشہور و معروف نظموں کو دیکھتے ہیں۔ تو حالی کی مشہور و معروف نظم میں کلمۃ الحق، دولت اور وقت کا مناظرہ، حقوق اولاد، مناظرہ واعظ و شاعر، شکوہ ہند، قوم کی پاسداری، عقل اور نفس کی گفتگو، جواں مردی کا کام، مسلمان کی تعلیم اور مدرسۃ العلوم، اور پھر مسلمانان علی گڑھ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک اور نظم مٹی کا دیا۔ تو یہ حالی کی مشہور و معروف نظم ہے۔ کلمۃ الحق، دولت اور وقت کا مناظرہ، حقوق اولاد، مناظرہ واعظ و شاعر، شکوہ ہند، قوم کی پاسداری، عقل اور نفس کی گفتگو، جواں مردی کا کام، مسلمان کی تعلیم اور مدرسۃ العلوم، مسلمانان علی گڑھ وغیرہ، اور پھر مٹی کا دیا۔ مدرسۃ العلوم، مسلمانان علی گڑھ، یہ جو ہے ایک پوری نظم ہے۔ مدرسۃ العلوم اور مدرسۃ العلوم، مسلمانان علی گڑھ، اور مسلمان کی تعلیم، مٹی کا دیا، یہ حالی کی مشہور و معروف نظم ہے۔ اس کے بعد حالی نے کتنے مراثی لکھے؟ حالی نے کتنا مرثیہ لکھا ہے؟ تو حالی نے 5 مرثیے لکھے ہیں، 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ ایک مرثیہ غالب کا، پہلا مرثیہ جو ہے مرثیہ غالب 1869 میں جو ترکیب بند میں لکھا۔ اس کے بعد دوسرا امداد حسین مظہر کا مرثیہ 1885 میں لکھا۔ پھر تیسرا مرثیہ حکیم محمود خاں 1892 میں لکھا۔ چوتھا ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ 1901 میں لکھا۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907 میں لکھا۔ یہ 5 مرثیہ حالی نے لکھا۔ نظم نشاط امید کب لکھی؟ تو نظم نشاط امید 1874 میں انجمن پنجاب کے دوسرے مشاعرے میں لکھی۔ اس نظم میں 92 اشعار ہیں، 92 اشعار ہیں، اور یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ نشاط امید ہمارے UGC نیٹ اردو کے نصاب میں حالی کی یہ نظم شامل ہے۔ تو اس کو حالی نے 1874 میں انجمن پنجاب کے دوسرے مشاعرے میں لکھا۔ اس میں 92 اشعار ہیں اور مثنوی کی حیت میں یہ نظم ہے۔ نظم برکھا رود کب لکھی؟ تو نظم برکھا رود 1874 میں لکھی، یہ مثنوی کی حیت میں ہے، اور اس میں کل 145 اشعار ہیں، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو یہ برکھا رود 1874 میں لکھی، اور یہ مثنوی کی حیت میں ہے، 145 اشعار اس میں ہیں۔ نظم مناجات بیوہ، تیسری نظم جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، مناجات بیوہ، تو یہ حالی نے 1884 میں لکھی تھی، اور یہ بھی مثنوی کی حیت میں ہے۔ یعنی کہ جو 3 نظمیں شامل ہیں اس میں نشاط امید 1874 میں لکھی، اور پھر برکھا رود یہ بھی 1874 میں، اور نظم مناجات بیوہ یہ 1884 میں لکھی، اور یہ تینوں نظمیں جو ہیں یہ مثنوی کی حیت میں ہیں۔ سوال نمبر 22، یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ کس کا قول ہے؟ حالی کے تعلق سے کہ یہ اس کتاب کے تعلق سے یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، تو یہ قول ڈاکٹر عبدالحق کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یادگار غالب جو کہ حالی نے لکھی تھی، اس نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ ڈاکٹر عبدالحق کا یہ قول ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا برنارڈ شاہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔
حالی کے تعلق سے یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے کہ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کلیم الدین احمد۔ 25واں سوال یہ ہے کہ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ یہ کس نے کہا حالی کے تعلق سے؟ تو یہ آل احمد سرور نے کہا ہے حالی کے تعلق سے۔ اگلا سوال ہے سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سے ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سے ہے۔ تو یہ فراق گورکھپوری نے یہ کہا ہے۔ 27واں سوال حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے۔ یہ خورشید الاسلام نے کہا۔ حالی نیچرل شاعری کے علمبردار ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حالی نیچرل شاعری کے علمبردار ہیں۔ بلکہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ حالی نیچرل شاعری کے علمبردار۔ نیچرل شاعری کا علمبردار کون ہے؟ تو نیچرل شاعری کے علمبردار حالی ہیں۔ 29واں یہ ہے کہ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ یہ کس نے کہا؟ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ تو یہ آل احمد سرور نے کہا۔ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ہے۔ حالی کے تعلق سے یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے تعلق سے کچھ سوالات تھے جو یہاں پر پورے ہوئے۔ اب کل ہم جو پڑھیں گے وہ اسماعیل میرٹھی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اردو نظم میں اس شاعر اسماعیل میرٹھی کے تعلق سے کل ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں تک یہیں پر یہ ویڈیو ختم کیا جاتا ہے۔